الرحمن الرحیم ویعرب اور اس کو اعراب دیا جاتا ہے علی حسب العوامل عوامل کے مطابق اذا کان المستثنى منہ جب کہ ہو مستثنی منہ غیر مذکور غیر مذکور وهو فی غیر الموجب اور وہ کلام غیر موجب میں ہو لیفید تاکہ فائدہ دے، جیسے ما ضربنی الا زید نہیں مارا مجھ کو مگر زید نے، الا ان یستقیم المعنی مگر یہ کہ معنی ٹھیک ہو، جیسے قرأت الا یوم کذا میں نے پڑھا مگر فلاں دن میں۔ مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری قسم یعنی اعراب بحسب العوامل اس وقت ہوتی ہے جب مستثنی منہ ہو مذکور نہ ہو، مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور وہ کلام غیر موجب میں ہو، تو اس وقت اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ مستثنیٰ کے اعراب کی تیسری قسم یعنی اعراب بحسب العوامل یہ اس وقت ہوتی ہے جب مستثنی مفرغ ہو یعنی مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور وہ کلام غیر موجب میں ہو، تو اس وقت اس کا اعراب عوامل کے مطابق ہوگا، جیسے ما ضربنی الا زید نہیں مارا مجھ کو مگر زید نے۔ یہاں پر زید مستثنی مفرغ ہے اور کلام غیر موجب ہے تو اس کا اعراب عامل یعنی ضربہ کے مطابق ہے۔ ما ضربنی الا زید، یہاں پر زید مستثنی مفرغ ہے یعنی اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے اور کلام بھی غیر موجب ہے، تو زیدن کا اعراب ضربہ عامل کے مطابق ہے اور اس ضربہ نے اس کو رفع دیا ہے۔ باقی کلام غیر موجب اس لیے کہا تاکہ معنی ٹھیک ہو جائے، جیسے ما ضربنی الا زید، اب اس کا معنی ٹھیک ہے کہ متکلم کو زید کے علاوہ اور کسی نے نہیں مارا، لیکن اگر کلام موجب ہو اور یوں کہیں ضربنی الا زید تو پھر معنی درست نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب یہ ہوگا زید کے علاوہ متکلم کو دنیا کے سارے انسانوں نے مارا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ باقی کلام غیر موجب کی شرط اس لیے لگائی کہ تاکہ معنی ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اگر کلام موجب ہو مثلا ضربنی الا زید تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ زید کو چھوڑ کر دنیا کے سارے انسانوں نے متکلم کو مارا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ الا ان یستقیم المعنی، ہاں اگر کلام موجب ہو اور معنی ٹھیک ہوتا ہو تو اس وقت بھی مستثنی مفرغ ہوتا ہے اور عامل کے مطابق ہوتا ہے، جیسے قرأت الا یوم کذا۔ اب یہاں پر یوم کذا کا اعراب عامل یعنی قرأت کے مطابق ہے، حالانکہ یہ کلام موجب ہے اس لیے کہ معنی ٹھیک ہے۔ اگر معنی ٹھیک بیٹھتا ہو کلام موجب میں بھی تو اس وقت بھی مستثنی مفرغ اور اس کا اعراب عامل کے مطابق ہونا صحیح ہے، جیسے قرأت الا یوم کذا، اس میں یوم کذا کا اعراب قرأت کے مطابق عامل کے مطابق ہے، حالانکہ یہ کلام موجب ہے اس لیے کہ معنی ٹھیک ہے۔ معنی یہ ہے کہ فلاں دن چھوڑ کے میں نے سارے دنوں میں پڑھا، یعنی سال کے سارے دنوں میں یا ہفتے کے سارے دنوں میں یا مہینے کے سارے دنوں میں، اور یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں دن چھوڑ کے میں نے دنیا کے سارے دنوں میں پڑھا ہے۔ کلام کا معنی ٹھیک ہے کیونکہ کلام کا معنی ہے میں نے مثلا جمعہ کا دن چھوڑ کے باقی سارے دنوں میں پڑھا، یعنی سال کے سارے دنوں میں یا مہینے کے سارے دنوں میں یا ہفتے کے سارے دنوں میں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ فلاں دن چھوڑ کے میں نے دنیا کے سارے دنوں میں پڑھا ہے، چونکہ معنی ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے لم یجوز جائز نہیں ہے ما زال زید الا عالما، ہمیشہ رہا زید مگر عالم۔ ماقبل پر تفریع کہ چونکہ مستثنی مفرغ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ما زال زید الا عالما کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر کلام موجب ہے تو یہ اب ٹھیک نہیں ہے۔ ما نافیہ ہے اور زالہ بھی نفی کا فائدہ دیتا ہے، تو اور نفی کی نفی اس بات ہوتی ہے تو یہ کلام موجب بن گیا، اور یہاں پر مستثنی مفرغ کا ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اب مطلب یہ ہو جائے گا زید میں سوائے عالم ہونے کے باقی ساری صفات پائی جاتی ہیں، حالانکہ باقی صفات میں تو صفات متضادہ بھی ہیں، صفات غیر ممکنہ بھی ہیں، زید کا جن کے ساتھ متصف ہونا ممتنع ہے، ممکن نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ مثال بھی جائز نہیں ہے۔ ماقبل پر تفریع ہے کہ چونکہ مستثنی مفرغ کلام غیر موجب میں ہوتا ہے، موجب میں نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ما زال زید الا عالما کہنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں مستثنی مفرغ کلام موجب میں ہو رہا ہے۔ ما نافیہ ہے، زالہ نفی کا فائدہ دیتا ہے اور نفی کی نفی اس بات ہوتی ہے تو یہ کلام موجب بن گیا،
اور مستثنی مفرغ ہے، اس کا مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، تو معنی غلط ہے، کیونکہ معنی اب یہ ہے کہ زید میں سوائے عالم ہونے کے باقی ساری صفات ہیں، حالانکہ باقی صفات میں تو صفات متضادہ بھی ہیں، صفات غیر ممکنہ بھی ہیں، جن کا زید کا جن کے ساتھ متصف ہونا ممتنع ہے، تو یہ مثال بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ، اور جب ممتنع ہو البدل بدل علی اللفظ لفظ پر محمول کرتے ہوئے، فعلی الموضع تو محل پر محمول کرتے ہوئے ہوگا، جیسے ما جاءنی من احد الا زید، نہیں آیا میرے پاس کوئی ایک مگر زید، ولا احد فیہا الا عمر، اور گھر میں کوئی نہیں ہے مگر عمر، وما زید شیئا الا شیء لا یعبأ بہ، اور نہیں ہے زید کوئی چیز مگر ایسی چیز جس کی اہمیت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، لأن من، اس لیے کہ من لا تزاد بعد الاثبات، زائد نہیں کی جاتی اس بات کے بعد، وما ولا لا تقدران، اور ما اور لا مقدر نہیں ہوتے، عاملتین بعدہ، اس حال میں کہ عمل کرنے والے ہوں اس بات کے بعد، لأنہما، اس لیے کہ وہ دونوں عاملتا للنفی، عمل کرتے ہیں نفی کے لیے، وقد انتقض النفی، اور حالانکہ ٹوٹ گئی ہے نفی بإلا، الا کی وجہ سے۔ جن جگہوں میں بدل مختار ہوتا ہے تو اگر لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہو تو محل پر محمول کرتے ہوئے اس کو بدل بنایا جائے گا تاکہ حتی الامکان مختار کی رعایت ہو جائے۔ جن مواضع میں بدل مختار ہوتا ہے اور وہاں پر اگر لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہو تو محل پر محمول کرتے ہوئے بدل بنایا جائے گا تاکہ بقدر الامکان مختار کی رعایت ہو جائے۔ اس کی 3 مثالیں ہیں۔ نمبر 1، ما جاءنی من احد الا زید، یہاں پر زید کا احد کے لفظ پر حمل ممتنع ہے، لہذا احد اس کے محل پر محمول کرتے ہوئے اس کو بدل بنائیں گے، کیونکہ احد محلاً مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ پہلی مثال ہے ما جاءنی من احد الا زید، یہاں پر زید کو احد کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہے، تو محل پر محمول کریں گے کیونکہ محلاً احد مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ دوسری مثال، لا احد فیہا الا عمر، عمر کو احد کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہے، لہذا محل پر محمول کرتے ہوئے بدل بنائیں گے، مرفوع پڑھیں گے کیونکہ احد محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ دوسری مثال، لا احد فیہا الا عمر، اس میں عمر کو احد کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہے، لہذا احد کے محل پر محمول کرتے ہوئے بدل بنائیں گے، مرفوع پڑھیں گے کیونکہ احد محلاً مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ تیسری مثال، ما زید شیئا الا شیء لا یعبأ بہ، یہاں شیء کو شیئا کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہے، محل پر محمول کرتے ہوئے اس کو بدل بنائیں گے اور مرفوع پڑھیں گے کیونکہ شیئا محلاً مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے۔ شیئن کو شیئن کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے بدل بنانا ممتنع ہے، لہذا شیئن کے محل پر محمول کرتے ہوئے بدل بنائیں گے، مرفوع پڑھیں گے کیونکہ محلاً شیئن مرفوع ہے یہ خبر ہونے کی وجہ سے۔ باقی ان 3 مثالوں میں لفظ پر محمول کرنا ممتنع کیوں ہے تو اس کی وضاحت بتاتے ہیں۔ پہلی مثال میں وجہ یہ ہے کہ ما جاءنی من احد الا زید، اس میں زید کو احد کے لفظ پر محمول کرنا اس لیے ممتنع ہے کہ اگر زید کے لفظ احد کے لفظ پر محمول کریں تو من اس پر بھی داخل ہوگا، یعنی الا من زید، حالانکہ من کو زید پر داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ من کلام منفی میں زائد ہوتا ہے، اس بات کے بعد زائد نہیں ہوتا، اور زید مثبت ہے الا کی وجہ سے۔ پہلی مثال میں وجہ یہ ہے کہ ما جاءنی من احد الا زید میں زید کو اگر احد کے لفظ پر محمول کریں تو من اس زید پر بھی داخل ہوگا، یعنی الا من زید، حالانکہ یہ من زائدہ ہے اور من زائدہ کلام منفی میں ہوتا ہے زائد، مثبت کے بعد زائد نہیں ہوتا، اور زید مثبت ہے الا کی وجہ سے۔ اور ما ولا لا تقدران، دوسری اور تیسری مثال کے اندر وجہ یہ ہے کہ اگر دوسری اور تیسری مثال میں شیئن کو اور عمر کو احد کے لفظ پر یا شیئن کے لفظ پر محمول کریں تو ما اور لا
یہاں بھی مقدر ہوں گے، حالانکہ ما اور لا یہاں مقدر نہیں ہو سکتے کیونکہ ما اور لا نفی کے لیے عمل کرتے ہیں اور یہ تو مثبت ہو گئے ہیں الا استثنائیہ کی وجہ سے۔ دوسری اور تیسری مثال میں وجہ یہ ہے کہ اگر عمرن کو احدہ کے لفظ پر، شیئن کو شیئن کے لفظ پر محمول کریں تو لازم آئے گا کہ ما اور لا اس بات کے بعد مقدر ہیں اس حال میں کہ عمل کرنے والے ہیں، حالانکہ ما اور لا اس بات کے بعد مقدر نہیں ہوتے، یہ تو صرف نفی کے لیے عمل کرتے ہیں اور نفی تو یہاں پر الا کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا، بخلاف لیس زید شیئا الا شیئا کے، لانہا عملت للفعلیت، اس لیے کہ اس نے عمل کیا فعلیت کی وجہ سے، فلا اثر فیہا، پس اس میں کوئی اثر نہیں ہے، لنقض معنی النفی، معنی نفی کے ٹوٹنے کا، لبقاء الامر، وجہ اس امر کے باقی ہونے کے، العاملۃ ہی لاجلہ، کہ جس کی وجہ سے وہ عمل کرنے والا ہے۔ تو ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ لیس زید شیئا الا شیئا، یہاں پر تو شیئا شیئا کے لفظ پر محمول ہے، حالانکہ لیسا کی نفی الا کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ سوال ہوتا ہے لیس زید شیئا الا شیئا، یہاں پر تو شیئا شیئا کے لفظ پر محمول ہے، حالانکہ لیسا کی نفی ٹوٹ گئی ہے۔ جواب یہ ہے کہ لیسا فعلیت کے لیے عمل کرتا ہے، فعلیت کی وجہ سے عمل کرتا ہے، لہذا نفی کے ٹوٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ امر باقی ہے جس کی وجہ سے لیسا عمل کرتا ہے اور وہ امر ہے فعلیت۔ جواب یہ ہے کہ لیسا فعلیت کے لیے عمل کرتا ہے، لہذا نفی کے ٹوٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ امر باقی ہے جس کی وجہ سے لیسا عمل کرتا ہے اور وہ ہے فعلیت، لہذا شیئن کو شیئن کے لفظ پر محمول کرنا جائز ہے۔ ومن ثم، اور اسی وجہ سے جائز ہے، لیس زید الا قائما، نہیں ہے زید مگر کھڑا ہونے والا، وامتنع، اور ممتنع ہے، ما زید الا قائما، نہیں ہے زید مگر کھڑا ہونے والا۔ ما قبل پر تفریع، چونکہ لیسا فعلیت کی وجہ سے عمل کرتا ہے تو لیس زید الا قائما جائز ہے، ما زید الا قائما ناجائز ہے۔ لیس زید الا قائما اس لیے جائز ہے کہ لیسا کی نفی اگرچہ الا کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے لیکن فعلیت باقی ہے، اسی وجہ سے یہ قائما میں عمل کر سکتا ہے، قائما کو نصب دے سکتا ہے، تو یہ ترکیب جائز ہے۔ اور ما زید الا قائما میں الا کی وجہ سے ما کی نفی ٹوٹ چکی ہے، لہذا یہ قائما میں عمل نہیں کر سکے گا، یہ ترکیب جائز نہیں ہوگی۔ ما قبل پر تفریع، کہ چونکہ لیسا کا عمل فعلیت کی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے لیس زید الا قائما ترکیب جائز ہے، ما زید الا قائما یہ ترکیب جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی جائز اس وجہ سے ہے کہ لیسا کی نفی الا کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے، لیکن لیسا فعلیت کے لیے کی وجہ سے عمل کرتا ہے، اسی وجہ سے لیسا قائما کو نصب دے سکے گا اور یہ ترکیب جائز ہوگی۔ اور ما زید الا قائما جائز اس لیے نہیں ہے کہ الا کی وجہ سے ما کی نفی ٹوٹ چکی ہے، لہذا ما قائما میں عمل نہیں کر سکے گا۔